أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اللہ تعالیٰ نے واضح شریعت کو نازل فرمایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اسلامی مہینوں میں ماہ رجب میں ہم سانس لے رہے ہیں
اور اس مہینے کے حوالے سے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے، اور اہل علم نے کہا کہ رجب کے مہینے کو رجب الفرد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ دیگر حرمت والے مہینوں سے کچھ الگ ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے 4 مقرر فرمائے، ان میں سے 3 جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 متوالیات کہ 3 مہینے مسلسل اور پے در پہ آتے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ و محرم الحرام، جمادی الاولی اور جمادی الاخری اور شعبان کے مابین جو مہینہ پایا جاتا ہے اس کو ہم رجب کہتے ہیں، اور اسی لیے اہل علم نے اس کو رجب الفرد بھی کہا۔ رجب کے ناموں میں سے ایک نام رجب الحرام بھی ہے، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں ایک عظیم مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کی قدر کرنا، پاس و لحاظ کرنا، یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے کو برقرار رکھا۔ رجب کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی تعظیم ہونی چاہیے، اس مہینے کا تقدس ہونا چاہیے، گناہوں سے دور اور نیکیوں سے قریب زندگی بسر کرنا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ تو لہٰذا مضر کا قبیلہ دیگر قبیلوں کے مقابلے، دیگر مشرکین کے مقابلے وہ اس مہینے کی غیر معمولی تعظیم کیا کرتے تھے، اس مہینے کا غیر معمولی احترام کیا کرتے تھے، اسی لیے اس مہینے کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، بحیثیت مسلمان یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں کچھ ایسے اعمال اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں انجام دیتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان اعمال کی جانکاری ہم سے مطلوب ہے تاکہ ہم اپنے دامن کو ان اعمال سے پاک و صاف رکھیں جن اعمال کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ صلاۃ الرغائب کے نام سے بعض اللہ کے بندے رجب کے پہلے جمعہ میں جمعہ کی رات ادا کی جانے والی یہ نماز جو مخصوص ہیئت، مخصوص صورتوں کے ساتھ، مخصوص تسبیحات کے ساتھ ادا کی جانے والی یہ نماز، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر کلام کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ هذه الصلاة صلاة الرغائب لا اصل لها بل هي محدثة۔ جب ہم صلاۃ الرغائب کے نام سے جو عام معاشرے میں یہ نماز رائج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ شریعت میں ایجاد کردہ یہ بدعت ہے۔ اور اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کے حوالے سے کہا کہ صلاۃ الرغائب بدعۃ قبیحہ، کہ صلاۃ الرغائب کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ سراسر یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح سے اس مہینے میں ادا کیے جانے والے وہ اعمال جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بعض اللہ کے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اس پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ هذا القول لا اصل له في السنة ولا عرف عن احد من السلف، یہ ایسی بات ہے کہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا احادیث سے کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، اور سلف صالحین میں سے بھی کہیں سے اس کا نمونہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق تو نصاب سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق تو حولان حول 1 سال کے گزرنے سے ہے۔ اگر کوئی بندہ مال اس کا نصاب کو پہنچ جائے اور اس مال پر
جو مال کے نصاب کو پہنچا ہے اس پر 1 سال اگر گزر جائے تو اہل علم نے کہا کہ جب اس پر 1 سال گزرے اور وہ مہینہ جو بھی ہو اس مہینے میں اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کو نکالے. نہ یہ کہ زکوٰۃ کا تعلق اس ماہ سے ہے، جیسے بعض اللہ کے بندوں کی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں. اس کا کہیں ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. اور ایک عمل جو اس مہینے میں انجام دیا جاتا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے افراد اس عمل سے الحمدللہ پاک تو ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں کچھ ایسے افراد جن کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، جو مسلمان ہیں صحیح لیکن دین کی مبادیات سے جن کا کوئی تعلق نہیں، باقاعدہ اس عمل کو اس مہینے میں انجام دیتے ہیں. دراصل یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا عمل تھا، اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں جس عمل کو انجام دیتے تھے اس عمل کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. عتیرۃ رجب کے نام سے ایک جانور کو ذبح کرنا اور یہ سمجھنا کہ رجب کے مہینے میں اگر خون بہایا جائے کسی جانور کا تو اللہ کو یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. دراصل یہ زمانہ جاہلیت کا وہ عقیدہ تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا. لہذا کوئی بکری اور کوئی اونٹنی جو زمانے جاہلیت میں مشرکین بتوں کے نام پر جو ہے ذبح کیا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ اس مہینے میں اس عمل کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کے نام پر بھی ذبح کرے، لیکن اس کے پیچھے اگر یہ عقیدہ ہو کہ رجب کے مہینے میں قربانی دینا اگر مطلوب ہے تو سمجھ لیجئے گا یہ خلاف سنت عمل ہے اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح سے اس مہینے میں ادا کیے جانے والے اعمال میں ایک اہم عمل جس پر بہت سارے لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے کہ رجب کی 27ویں تاریخ، رجب کی 20 پر 7ویں تاریخ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اسراء اور معراج کا جو عظیم واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آیا، اس واقعے کا تعلق رجب کی 27ویں تاریخ سے ہے. اور اس لیے اس دن خصوصی طور پر روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس رات مخصوص جو ہے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، یہ واقعہ یقیناً اس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے. اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ عظیم واقعہ رونما ہوا، لیکن امت کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ بالضبط اور بالتحدید، تحدید کے ساتھ، تعین کے ساتھ کس سال یہ واقعہ رونما ہوا اور اسی طرح سے کس تاریخ اور کس مہینے میں یہ واقعہ رونما ہوا، اس پر تمام علماء متفق ہیں کہ اس کی کوئی حد بندی نہیں اور اس کی کہیں تعین ہمیں نظر نہیں آتی ہے. لیکن یہ واقعہ ثابت ہے. 15ویں پارے کو پڑھیے گا آپ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ کہہ کر ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر کیا. تو وہیں پر امت کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے یہ واقعہ کب رونما ہوا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں پے در پہ مشکلات اور مصائب کا سامنا آپ کو جو ہے کرنا پڑا. ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال آپ محصور رہے. ابو طالب کی گھاٹی سے کیا باہر نکلے، ادھر چچا ابو طالب کی وفات ہوئی جو دعوت کی راہ میں قدم قدم پر آپ کا ساتھ دینے والے، دعوت کی راہ میں مضبوط سہارا تھے چچا ابو طالب، ان کی وفات ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کی پہلی اور چہیتی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی گویا کہ شعب ابی طالب کے بعد ہوتی ہے. ابو طالب کی وفات ہوئی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی. اس کے بعد آپ طائف کا سفر کرتے ہیں اور طائف کے اوباشوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا، تاریخ اور سیرت کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو ناروا نامناسب سلوک کیا وہ ہم میں سے ہر ایک اس سے واقف ہیں. پے در پہ مشکلات، پے در پہ آزمائشیں اللہ کے نبی کی زندگی میں.
سفر طائف کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل کی دلجوئی کے لیے اور آپ کے دل کو تسلی کا سامان فراہم کرنے کے لیے ایک ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں رونما ہوا. اب تک روئے زمین میں جتنے پیغمبر رونما ہوئے ان پیغمبروں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ شرف، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کی. راتوں رات آپ مکے سے بیت المقدس جاتے ہیں اور بیت المقدس سے آپ ساتوں آسمان کا سیر کرتے ہیں، جس کو ہم اسراء اور معراج کے واقعے سے تعبیر کرتے ہیں. اسراء کا واقعہ یعنی مکے سے براق کے ذریعے، براق نامی سواری کے ذریعے مسجد اقصی کا سفر کرنا اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کا سیر کرنا، اسے معراج کہتے ہیں. یہ دو واقعات ہیں. مکے سے بیت المقدس کے واقعے کو اسراء کہا جاتا ہے اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا جو آپ نے سیر کیا اس کو معراج سے تعبیر کرتے ہیں. یہ واقعہ آپ کی زندگی میں رونما ہوا، لیکن رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوا. اللہ کی قسم کہیں بھی اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے دوستو. تو پھر یہ نماز مخصوص کس بنیاد پہ اللہ کے بندے انجام دیتے ہیں؟ اور روزہ رکھنا بھی ثابت نہیں. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات فرمائی. رجب کے حوالے سے خواہ نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو یا کوئی اور عبادت کا مسئلہ ہو، جتنی احادیث لوگ عموماً پیش کرتے ہیں فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرَى، کہ وہ تمام احادیث یا تو بالکل من گھڑت ہیں یا بالکل سند سے وہ احادیث ثابت نہیں ہیں. اب آئیے گا دوستو، مختصر وقت میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کریں گے. ماہ رجب میں ادا کیے جانے والے یہ اعمال صحیح، لیکن بحیثیت مسلمان اس مہینے میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے نا، تو حرمت والے مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. عام مہینوں میں یقیناً ہر انسان، ہر مسلمان سے خصوصاً گناہوں سے وہ باز رہے، اللہ کو ناراض کرنے سے وہ باز رہے، اپنے دامن کو محرمات سے بچائے، اپنے دامن کو منہیات سے بچائے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہر عمل سے اپنے دامن کو بچائے. یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے صحیح، لیکن جب حرمت والے مہینے میں کوئی مسلمان داخل ہوتا ہے اسے اور زیادہ سنجیدہ ہو جانا چاہیے، اسے اور زیادہ باشعور ہو جانا چاہیے. گویا کہ یہ مہینہ توبے کی دعوت دیتا ہے، یہ مہینہ توبے کی دعوت دیتا ہے. اور یہ مہینہ جب حرمت والا ہے تو میرے اور آپ کی یہ شان ہونی چاہیے اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے میں ہم کامیاب ہو جائے. اس پر کسی کی توجہ نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی گویا کہ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں. ان 12 مہینوں میں اللہ کے پاس 4 حرمت والے مہینے ہیں. اللہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے اللہ کے بندو ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا. گناہ کر کے، معصیت میں مبتلا ہو کر، نافرمانی کی راہ اختیار کر کے، راہ محرم کو اپنا کر، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا. جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی یہ واضح تعلیم ہے، اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو اللہ کے بندو. تو کوشش یہ کریں، یہ ماحول اپنانے کی کوشش کریں، لوگوں کو یاد دلائیں بھائی حرمت والے مہینے میں گانے سن رہے ہو، حرمت والے مہینے میں اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں دیکھ رہے ہو، حرمت والے مہینے میں تم نمازوں کو ضائع کر رہے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو نا، اور اس مہینے میں کم از کم اپنے آپ کو سنبھالنے کی فکر کرو. یہ دعوت ہمیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے دوستو. دوسری اور عظیم ذمہ داری یہ ہے، غور سے سنیے گا، یہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے. رجب کا پیغام یہ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں کچھ اللہ کے بندے ہیں جو دین کے نام پر جہاں سے جیسے جو بھی عمل انہیں ملے اور نظر آئے اس کو اختیار کرنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے. واللہ ایک بندہ مومن کی ایسی سوچ ہو ہی نہیں سکتی ہے. ایک مومن بندہ حریص ہوتا ہے
کتاب و سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے غیر معمولی شوق اس کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا. جب اس کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ بھائی آپ کا یہ عمل خلاف سنت ہے, دین سے ثابت نہیں ہے, تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑ دیجئے گا. اللہ کے بندو, کتنے ایسے غلط رسوم و رواج ہیں. جمعہ کے خطبوں میں خطیب حضرات, اسلامک پروگرام میں مختلف علماء ان بدعات و خرافات کو لے کر, غلط رسوم و رواج کو لے کر اپنا درد اور اپنی فکر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری آخرت بن جائے, تاکہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہو جائیں, تاکہ حوض رسول کے پاس جب ہماری حاضری ہو تو فرشتے ہمیں نہ روک دیں کہ اے پیغمبر آپ نہیں جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد آپ کے دین کو انہوں نے مسخ کر ڈالا, آپ کے بعد آپ کے دین کو انہوں نے بدل ڈالا. ایسا نہ کہیں فرشتے ہمارے حق میں. تو لہٰذا جیسے ہی دین کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے اسے اپنانے کی فکر کیجیے گا, یہ ایمان رکھیے گا آپ. اگر اب تک آپ کا دل آمادہ نہیں ہوتا ہے نا, جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے لوگ ٹھکرا دیتے ہیں, وہ آپ کی حدیث میں ہوگی نعوذ باللہ, وہ آپ کی شریعت میں ہوگی. اللہ کے بندو کہ احادیث ایک ہی ہیں اور شریعت ایک ہی ہے, کتاب و سنت ایک ہی ہے, تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ آپ کا جو ہے معاملہ ہے, یہ آپ کا جو ہے تعلق ہے, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو اگر روکتا ہے کہ بھائی یہ بدعت ہے, وہ آپ کی آخرت کو بچانا چاہتا ہے, وہ آپ کے اعمال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اس کی قدر کیجئے گا. اس کی حقیقت میں آپ قدر نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کتاب و سنت کی قدر کر رہے ہیں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہ حرص کہاں چلی گئی ہمارے پاس, یہ تڑپ کہاں چلی گئی ہمارے پاس جو اسلاف میں نظر آتی ہے. دوستو, کتاب و سنت کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے ان کے قدم وہیں رک جاتے ہیں. اللہ کی قسم اسلاف کی تاریخ پڑھیے گا, جب ان کے سامنے کوئی بات کہی جاتی نا, یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کبھی انہوں نے اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کی انگلی میں دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی پر آپ کی نظر جب انگلی پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی انگلی سے آپ نے سونے کی انگوٹھی کو نکالا اور زمین پہ ڈال دیا. اور اس کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی کہ مرد حضرات سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے. جو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مرد کو آگ کی انگوٹھی پہنائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے. وہاں بعض احباب موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اٹھا لو میرے بھائی انگوٹھی. کیا فرمایا, کیا حرص دیکھی, اللہ اکبر. انہوں نے کہا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں اٹھا نہیں سکتا جس کو اللہ کے نبی نے جو ہے نکال کے پھینکا ہو. تو دوستو, ایسی کتنی خواہشات, ایسے کتنے غلط رسوم و رواج جو ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے, بارہا کہا جاتا ہے, بھائی یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے, یہ خلاف شریعت ہے, خلاف سنت ہے. کہاں دوستو ہمارے اندر وہ ایمانی غیرت آتی ہے, کہاں وہ ایمانی ولولہ ہمارے اندر آتا ہے. اللہ کی خاطر چھوڑیے. یاد رکھنا, وہ حدیث ہمیشہ آپ کے ذہن میں رکھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. اگر کوئی بندہ کوئی چیز اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہے, معلوم ہے کہ یہ آپ کے خاندان کا رسم و رواج ہے, معلوم ہے کہ برسوں سے چلا آ رہا ہے, اللہ کی خاطر چھوڑیے میرے بھائی. اگر آپ نے اللہ کی خاطر کوئی عمل چھوڑا نا, اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر انشاءاللہ بدلہ عطا فرمائیں گے, اس سے بہتر جو ہے معاملہ آپ کو عطا. یہ ایمان رکھیے گا آپ دوستو. اور یاد رکھنا, جب تک ہمارے اعمال دین کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے, شریعت سے اور سنت سے میل نہ کھائیں, ہم آہنگ نہ ہوں, موافقت نہ رکھیں, اللہ کی قسم وہ اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ نے بہت بہترین بات فرمائی, غور سے سنیے گا. اہل علم کہا کرتے ہیں, سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کیا کہا, دین کے حوالے سے دیکھیے گا, ہم کوئی بھی بات کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ہم کیسے انجام دیتے اور ہونا کیا چاہیے دیکھیے گا. سفیان الثوری رحمہ اللہ نے اہل علم کے حوالے سے ایک بہترین بات نقل فرمائی, لا يستقیم قول بلا عمل ولا يستقیم قول وعمل بلا نیہ ولا يستقیم قول وعمل ونیۃ بلا موافقت السنہ. بہترین بات آپ نے فرمائی. کہا اہل علم کہا کرتے ہیں
کہ کوئی بھی بات اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک کہ اس بات کے ساتھ آپ کا عمل بھی جو ہے ساتھ ساتھ چلے، گفتار کے ساتھ ہم کردار کے بھی غازی بنے رہیں، اور کوئی بھی بات کوئی بھی کام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہاں پر آپ کی نیت کار فرما نہ ہو۔ آپ جب بھی کوئی عبادت انجام دیتے ہیں نا، نیت کرنا ضروری ہے اور دل سے اس کا تعلق ہے۔ کوئی بھی کام آپ دین کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے انجام دیتے ہیں، آپ نیت کیا کیجئے گا۔ تو لہٰذا پھر آگے فرماتے ہیں کوئی بھی بات، کوئی بھی کام اور کوئی بھی نیت اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ سب کچھ اللہ کے نبی کی سنت سے جو ہے میل نہ کھائیں اور موافقت اختیار نہ کریں۔ یہ حرص لیے یہاں سے اٹھیے گا دوستو، ہم کتاب و سنت پر باقی رہیں گے اور ہماری موت کتاب و سنت پر آئے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمارا دل اگر آمادہ نہ ہو، جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے اگر دل آمادہ نہ ہو، اللہ سے مانگو اے اللہ کے بندو کہ اے پروردگار میرا دل ٹیڑھا ہے، میرا دل جب کوئی بات کتاب و سنت کے حوالے سے کہی جاتی ہے، اے اللہ میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ تو میرے دل کو اسے قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ ایک بات یاد رکھو اللہ کے بندو، اگر آپ سنت کو اپناتے ہیں نا اور دل سے کسی بدعت سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے موفق بندے ہیں آپ، اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ شامل حال ہے، اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ تو اٹھنے سے پہلے اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تحیہ کر کے اٹھیے کہ ہم اپنی زندگی کو کتاب و سنت پہ گزاریں گے ہم، اور جب بھی دین کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے ہم اسے کان سے سن کر اس کان کے اس پار ہم نہیں کریں گے، بلکہ اسے دل کی دنیا میں آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تبھی یہ دل بدلے گا دوستو، تبھی یہ دل سنورے گا۔ ہم نے اپنے دلوں کو کتاب و سنت سے اس قدر دور رکھا نا، ہمارے دلوں کی صحیح معنی میں تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، صحیح معنی میں تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسلاف آخر کار عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ان کے لیے کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ اسلاف کتاب و سنت پر مر مٹنے والے تھے، اور جو کتاب و سنت کا شیدائی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر خیر جو ہے آسان فرماتے ہیں اور ہر شر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر شر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بس دعا کیجئے گا یہ جو عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اپنے دامن کو محرمات سے، منکرات سے، منہیات سے، بدعات و خرافات سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو کتاب و سنت پر آمادہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ میں جو غلط جو ہے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، غلط رسوم اور رواج جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت دے، وہ کتاب و سنت پہ لوٹ آئیں، کتاب و سنت کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دے۔ اللہ تعالیٰ اسی مبارک زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر والی زندگی عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ زندگی نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو بے چین ہیں اللہ انہیں چین عطا فرمائے، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سکون دے، عافیت دے، اور ہم میں سے جو طبیعت اور صحت کو لے کر پریشان ہیں اللہ ان کے حق میں صحت کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کے حق میں عافیت کے فیصلے فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں امت کراہ رہی ہے، خصوصاً امت مسلمہ پریشان ہے، اللہ ان کے حق میں امن و سکون کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکات نازل فرمائے۔ ہم میں سے جو کاروبار اور تجارت کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں اللہ ہمارے کاروبار اور تجارت میں غیر معمولی برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہم میں سے جو معاشرتی اور گھریلو مسائل کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسائل کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مسائل کا خاتمہ فرمائے، گھریلو مشکلات کو اللہ دور فرمائے۔ اور ہم میں سے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں، نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے، نوجوان نسل کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جوانی کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سوسائٹی کے بزرگ حضرات جو ہمارے لیے بڑے عظیم تحفے ہیں اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمیشہ رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بزرگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح سے ہماری خواتین کی عزت و آبرو کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر کتاب و سنت پہ باقی رکھے، اور کتاب و سنت ہی پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون